پیر والے دن صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یقین مانے یہ وہ عمل ہے پیر کے دن کا کہ جس گھر میں بھی پیر والے دن صرف 3 بار بتائے ہوئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ آج جو میری دکھیاری پریشان بہنیں، میرے بھائی دوست احباب جو اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، جن پر دکھوں کے تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، جن کو ساری دنیا نے زمانے نے تنہا چھوڑ دیا ہے، خدارا صرف ایک پیر کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کے خزانے انشاءاللہ تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کے خزانوں کو حاصل کرنے والا یہ مجرب ترین عمل ہے۔ جس گھر میں بھی پیر والے دن یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ تو آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ یا حیو یا قیوموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بگڑوں کے گھر سوار دیتا ہے، یعنی کہ بگڑوں کو گھر دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے۔ اللہ والو، اللہ کے 99 نام ہے، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیل و برکت ہے، لیکن جب اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق گئی، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے 99 ناموں میں سے کون سا نام سب سے افضل طاقتور ہے؟ تو تحقیق سے ثابت ہوا کہ یا حیو یا قیوم ایک ایسا طاقتور اسم اعظم ہے جسے پڑھنے کے بعد منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھو وہ پڑھو، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، لیکن آج کلیجے کا راز لے لو، آج سینے کا راز لے لو جو کوئی نہیں بتائے گا، پڑھنے کا طریقہ بھی کوئی نہیں بتاتا، صحیح تعداد اور ترتیب کوئی نہیں بتاتا۔ آج پیر کے دن اگر کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اگر آپ بھی در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، پھر بھی گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، ایک کام ہوتا ہے دوسرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، لیکن آج پیر کے دن یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آج پیر کے دن اپنے رشتوں کے لیے وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ بہترین رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر کہیں رشتوں کی بات چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتے آپ کے حق میں بہتر ہیں، تو پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ رشتہ آپ ہی کا ہوگا۔ اگر آپ مقروض ہیں، جب انسان پر برا وقت آتا ہے، سب سے پہلے بہن بھائی رشتہ دار دوست یار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض اتنا ہے کہ لوگ آپ کو چھوڑ چکے ہیں، آپ کسی طرف کے نہیں رہے، بہن بھائی رشتہ دار آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں کہ قرض اتنا ہے کہ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں، چھپتے پھر رہے ہیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، قرض کیسے اترے گا؟ لیکن آج اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے بند گلی میں راستہ بنانے کا، اللہ سے مدد لینے کا، اللہ پر یقین رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ جب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، یوسف کو کنویں سے نکال سکتا ہے، ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، تو پھر آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، آپ کے لیے بھی غیبی معجزات پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو ایک اشارے سے آپ کی تقدیر کو بدل دے۔ وہ جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، وہ جو صبح کو شام اور شام کو صبح میں بدل دیتا ہے، اس ذات سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج تک یہ سینے کا راز نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے عمل کرے گا، انشاءاللہ اسے فائدہ بھی ہوگا، اور جو لاپرواہی کرے گا، غلطی کوتاہی کرے گا، نہ تو اسی وظیفوں کا فائدہ ہوگا اور نہ ہی ان کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اسی لیے
آج اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، لوگ آتے ہیں گالیاں دے کر چلے جاتے ہیں، اپنے پرائے روٹھ چکے ہیں، لوگ اتنے پریشان ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں کہ کرائے کے مکان پر رہنا عذاب بن چکا ہے۔ لوگ ذاتی مکان مانگے تو انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا، یہ نہ سوچنا کیسے ہوگا، بس ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں دینے پر آتا ہوں تو آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، صرف یقین کر کے مانگیے گا، مانگ کر دیکھیے گا۔ آج اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھیں۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر رب کریم سے مانگنے کی دیر ہے، رب کریم تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا طاقتور اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر رب کریم سے 1,00,000 مانگا جائے تو اللہ کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے، ایک نیکی پر 70 نیکیوں سے نوازتی ہے۔ اللہ والے، آج پیر کے دن یہ بڑا ہی قبولیت کا دن ہے، یہ مومن کے لیے عید کا دن ہے، گناہوں کی بخشش کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ جب آج پیر کے دن ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تمام کام چھوڑ کر آپ نے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آخرت کی کنجی اللہ کی عبادت میں ہے۔ جو اس بات کو سمجھ لیتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج پیر کے دن اس معجزاتی عمل کو پڑھ لیں۔ عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے پیر والے دن آنکھوں میں آنسو لیے اپنی حاجت کے لیے، اس عمل کا پہلا وظیفہ آپ نے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ کو اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا اور وظیفہ پڑھنا بھی آ جائے گا۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب پیر کے دن انسان منگتا بن کر، بھکاری بن کر، پیروں فقیروں کے دن فقیر بن کر آنکھوں میں آنسو لیے اپنی حاجت کے لیے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے پر رشک کرتا ہے۔ اللہ یا ربنا پڑھنے والے کے قریب ہو جاتا ہے، یا ربنا پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے پیر کے دن یا ربنا 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 پڑھ کر اللہ کریم کو پکارنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان پیر کے دن یا ربنا پڑھ کر اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ دکھوں کا، غموں کا، پریشانیوں کا مارا ہے، ان تمام تنگ دستیوں سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج پیر کے دن یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھیے گا۔ یا ربنا کے بعد آپ نے توجہ کے ساتھ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے پڑھنا ہے۔ یا ربنا کا وظیفہ 21 بار پڑھیے گا اور فوراً اس عمل میں یا حیو یا قیوم کو 7 بار آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ صرف 7 بار۔ اس میں کوئی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی یا کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں، لاپرواہی میں کم یا زیادہ بار پڑھ جاتا ہے، اس طرح وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ یا حیو یا قیوم کو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود۔ جب کوئی انسان
پیر کے دن حاجات کے لیے نیت کرتے ہوئے یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے تو دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارتے ہوئے پڑھتا ہے تو دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں آج تیرے بندے نے تجھے یا حیو یا قیوم پڑھ کر تجھ سے مانگا ہے، یا حیو یا قیوم سے روزگار مانگا ہے، کاروبار میں ترقی مانگی ہے، رشتوں میں آسانیاں مانگی ہیں، گھر میں سکون، برکت، راحت، اطمینان مانگا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں، جاؤ آج پیر کے دن کی فضیلت و برکت سے یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ تو آپ نے سب سے پہلے پیر والے دن ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھنا ہے جب پوری طرح فارغ ہو، فری ہو، اپنی مصروفیت میں کام کرتے ہوئے یا بزی ہو تو اس دوران عمل نہ پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پیر والے دن فقیر بن کر، بھکاری بن کر، تمام کاموں کو چھوڑ کر چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، پوری دنیا کی دولت اگر تمہارے قدموں میں خدا کی قسم نہ آ جائے تو یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ عمل کروڑوں کا ہے، بس جس کے ہاتھ یہ عمل لگ جاتا ہے، یہ راز لگ جاتا ہے پیر کے دن کا، خدا کی قسم وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے، راتوں رات اس کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے پیر والے دن، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جائیں اپنی کسی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، کوئی بڑی سے بڑی مشکل ہو، قرضہ ہو، بے اولادی ہو، مالی پریشانی ہو، ہر طرح کی مشکل پریشانی سے فوری طور پر نکلنا چاہتے ہو تو پیر کے دن تمام کاموں کو، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھیے گا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجیے گا، جو بھی بہتر لگے عمل شروع کرنے سے پہلے۔ اور یہ جو پیر کا عمل ہے، اس عمل کی اجازت تمام میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو عام ہے، جو بھی دکھیارا پریشان حال میرا بھائی بہنیں اس عمل کو پیر کے دن پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ خدارہ بے دلی سے نہ پڑھیے گا، خدارہ بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پیر کا یہ عمل پڑھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ہوگی، پوری دنیا کے خزانے انشاءاللہ تمہارے قدموں میں اگر نہ آ جائیں تو یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں خدا کی قسم یہ عمل کروڑوں کا ہے، بس جس کے بھی ہاتھ یہ عمل لگ جاتا ہے، جس کسی کے بھی ہاتھ یہ تسبیح، یہ راز لگ جاتا ہے پیر کے دن کا، خدا کی قسم وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اب پہلا وظیفہ پڑھ لیا یا ربنا کا 21 مرتبہ، دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا یا حیو یا قیوموں کا کتنی بار؟ یا حیو یا قیوموں کا وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں فقط صرف اور صرف یا حیو یا قیوموں کا وظیفہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ دونوں وظائف آپ نے پڑھ لی، اب تیسرا وظیفہ، چند گھڑیاں لگیں گی اور آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، جو میری بہنیں، جو میرے بھائی آج جیسے ہی ویڈیو میری ملے، دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو، یہ پیر کا عمل ہے، صرف ایک پیر میرے کہنے پر پڑھ کے دیکھ لینا، انشاءاللہ گھر میں، زندگی میں دولت کی بارش ہو جائے گی، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ یہ عمل آپ کے گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ دیکھیں بندہ جب یہی عمل کروائے گا، بد نظری آپ پر کوئی شدید بد نظر ہو کسی اپنے کی پرائے کی، یہ عمل بد نظری کو دور کر دے گا، بندش و عمل جادو کے اثرات تک کو یہ عمل ختم کر دیتا ہے۔ یہ غربت اور غریبی کا خاص دشمن ہے، یہ ہر طرح کی مشکل میں، پریشانی میں فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ یہ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے بھر دینے والا، یہ دولت کے ڈھیر لگانے والا دنیا کا مجرب ترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، تو بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا را اس عمل کا سنیے گا، سمجھیے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجیے گا۔ اب آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا، چند گھڑیاں باقی ہیں اور اس عمل کی اجازت تمام میری بہنوں بھائیوں کو عام ہے۔ تیسرا وظیفہ اللہ صمد کا وظیفہ ہے۔
اللہ صمد کا مطلب آپ کو پہلے بتا دوں۔ الصمد اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس کا مطلب ہے ہر طرح سے بے نیاز اور سب کی حاجت پوری کرنے والا۔ اس صفت کا ذکر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہے اور سب کو اپنی طرف حاجات اور ضرورت کے لیے بلاتا ہے۔ اللہ صمد کا مطلب اور معنی ہے۔ الصمد عربی میں ذات کو کہتے ہیں جو اپنی جگہ پر مستقل اور اٹل ہو اور جس کے پاس ہر کوئی اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے آئے۔ اللہ صمد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے جو اپنی مخلوقات کے ہر معاملے میں ان کے لیے کافی ہے، ان کی تمام حاجتیں پوری کرتا ہے اور خود کسی کی حاجت مند نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت اور اللہ صمد کا وظیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے قرآن کا ثلث پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ صمد کا وظیفہ اور فوائد تو بے شمار ہیں۔ اللہ کی صفت الصمد کا ذکر اور وظیفہ مختلف روحانی فوائد کے لیے ہمیشہ سے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ حاجت روائی، مشکلات سے نجات، رزق کی برکت اور دل کی تسکین وغیرہ کے لیے۔ تو آپ نے آج پیر کے دن کے اس معجزاتی عمل کا تیسرا وظیفہ اللہ صمد کرتے ہوئے اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اور اللہ صمد کا یہ مجرب ترین وظیفہ، یہ خالی جھولیوں الماریوں کو دولت سے پیسوں سے بھر دینے والا پاورفل وظیفہ اللہ صمد کا آپ نے اس مجرب ترین عمل میں فقط 7 بار ہی پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں خدارہ کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ وظائف کی تعداد میں ہمیشہ سے آپ لوگ کمی پیشی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وظائف کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کر کے عمل کریں، دل سے کریں، ایک بار کر کے دیکھیں، اس رب سے مانگ کر دیکھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور جب ضد کر کے اپنی ماں سے مانگتا ہے تو تیری ماں تیری ہر جائز حاجتوں کو پورا کر دیتی، ضرورتوں کو پورا کر دیتی ہے۔ اور وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ تجھے چاہتا ہے، تجھے پیار کرتا ہے، آج پیر کے دن یہ عمل پڑھنا، آپ یقین کرو رب کے آگے ضد کر کے مانگنا کہ اب تو میں لے کے اٹھوں گا، آپ دیکھیں کیسی آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہم لوگ وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، آخر میں دعا بھی کرتے ہیں، لیکن جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے نا، بس ہاتھ اٹھائے، جلدی جلدی مانگا اور بس یہ جا وہ جا۔ ارے بھائی، کسی سے مانگتے ہو، کسی دنیا میں بھی کسی سے مانگتے ہو تو کسی سے آپ 2000 بھی ادھار لینے جاؤ، آپ کتنے بہانے بناتے ہو، کتنے ڈرامے کرتے ہو۔ ایک مثال ہے، چلو کوئی نہیں بھی کرتا ہو، لیکن تقریباً لوگ قسمیں کھاتے ہیں، صفائیاں دیتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں۔ تو اس رب سے جب مانگنے جا رہے ہو اور وہ بھی بے حساب اور بے شمار اپنے فائدے ہی فائدے جس میں آپ کے ہو، تو کیا اس رب کے آگے گڑ گڑاؤ گے نہیں، اپنے مسئلے نہیں بتاؤ گے؟ ارے بھائی، جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے یہی تو وقت ہے۔ وظائف تو پڑھ لیے، لیکن آپ یاد رکھنا، ہم جو وظائف پڑھ رہے ہیں ان دعاؤں کے لیے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اور جو دعا ہی نہ مانگی آپ نے تو پھر وظیفے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں، رب کو سب پتہ ہے، اللہ پاک کو سب پتہ ہے دلوں کے حال، لیکن رب کریم کو مانگنے والا پسند ہے، جھولی پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلانے والا پسند ہے۔ تو آپ نے جھولی اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا جہاں کی تمام حاجتیں اگر نہ پوری ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آپ نے یہ پاورفل وظیفہ بھی پڑھ لیا عمل میں، یہ خاص وظیفہ اللہ صمد کا 7 بار پڑھتے ہی فوراً آپ نے اب کیا کرنا ہے، آخری سیکنڈ، آخری گھڑیاں باقی ہیں، خدارہ ویڈیو اسکپ نہ کیجیے گا۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ تمام میری بہنیں، میرے بھائی، دوست، بزرگ، احباب، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں سب سے آخر میں، سب سے اینڈ میں، تمام دکھیاری پریشان میری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب، آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ صرف اور صرف آپ نے ایک مرتبہ سب سے آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے،
اور سورہ کوثر پڑھتے ہی آخر میں درود شریف پڑھیے گا، اللہ پاک سے خوب مانگیے گا، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیے گا، انشاءاللہ ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔